ٹھیک ہے قاضی صاحب، ایک جو اس وقت ہم نے دیکھا ہے معاملہ، حکومت نے اپیل بھی کر دی ہے اس آرڈر کے خلاف۔ سر آپ کا اپنا دعویٰ جو تھا وہ یہ تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان، تو سر آپ کو ایک پرائیویٹ اسپتال تک ایکسیس مل گئی ہے، تو سر جو حکومت کی جانب سے جو ایک اپنا بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ یہی کہ باقی جو ہزاروں قیدی ہیں تو پھر اس طرح ان کو بھی ایسی ہی ایکسیس ملنی چاہیے۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ معاملات بہتری کی ضرورت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو معاملہ یہ ہے کہ حکومت کے کنٹرول میں کیا ہے۔ تو مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو یہ بے وقتی اور بے اختیاری حکومت ہے، ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنایا ہے۔ وہ ججز جو ہیں وہ نالائق ہیں، یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ سنانا ہے، یا وہ الٹرا وائرز آف کانسٹیٹیوشن یا الٹرا وائرز آف جو لیگل جو آپ کا ایمبٹ تھا اس سے نکل کر انہوں نے کوئی فیصلہ سنا۔ اسمبلی یا سینٹ یا ہوتا ہے تو یہ اسپیکر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذاتی گھر کو بھی سب جیل ڈکلیئر کر سکتا ہے، وہ کسی بھی جگہ کو سب جیل ڈکلیئر۔ لائک وائز یہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود تھا۔ صرف پرابلم یہ تھا کہ خرچہ کون کرے گا۔ اس میں پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہم پرائیویٹ ہاسپٹل کا ایکسپینس خود کریں گے۔ جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ کہیں سے بات بن نہیں پا رہی تو انہوں نے پھر ایک اس ہچ کو ہوا دی کہ جی ہم اس کی اپیل میں جا رہے ہیں اور ہم جا کر یہ کہیں گے کہ جی آپ کسی سرکاری ہاسپٹل میں آ جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاسپٹل سرکاری ہو یا ہاسپٹل پرائیویٹ ہو، یہ ان چیزوں سے مبرہ ہو کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک سے سوا سال پہلے مل جانا چاہیے تھا، جب پی ٹی آئی بار بار کہتی تھی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، جب پی ٹی آئی بار بار باہر سڑکوں پہ نکلتی تھی اور ہم اس چیز پہ احتجاج کرتے تھے کہ ان کی آنکھ خراب ہو رہی ہے، ان کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہے، ان کی دائنی ٹانگ جس پہ گولی لگی تھی وہ ٹانگ میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس ٹائم انہوں نے ہماری باتیں نہیں سنی۔ شکر الحمدللہ کہ کہیں نہ کہیں سینٹی پریویل ہوئی اور سپریم کورٹ نے ایک بڑا بالکل ٹھیک اور بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کرنے کا اختیار ہے، اور نہ یہ فیصلہ سنانے میں ان کا کوئی کردار تھا۔ یہ تو بلکہ فیصلے کے چند لمحوں کے بعد جا کر ججز کے پاؤں پڑ گئے تھے کہ خدا اگر آپ مہربانی کریں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان کی تو حالت یہ ہے، ان کے ٹھیک ہو گیا۔ قاضی احمد اکبر صاحب، آپ نے یقینی طور پر اس حوالے سے گفتگو کی، آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن عظمیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا بھی۔ عظمیٰ صاحبہ، کیا پرابلم آ گئی حکومت کو کل جہاں پر کھڑے ہو کے بحث کرنی تھی، جہاں پر اپنے پوائنٹ آف ویو کو حکومت نے جو ہے وہ بڑا ہائی لائٹ کرنا تھا، یوں لگا وہاں پر سبکی ہوئی، اب جو ہے وہ اپیل کر دی، اور اپیل کی جانب یقینی طور پر آپ کا رائٹ ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر نہیں تھا کہ وہیں پر صحیح طریقے سے کر لیا جاتا، اور اب جو ہے ان کے جو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی ایکسیس ہے وہ اس کے پر بھی اعتراض ہونا شروع ہو گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا سلمان۔ یہ غالباً آپ کے مہمان شاید اور بشمول باقی پی ٹی آئی کے موجود تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ججز کے پاؤں پڑا جا رہا ہے، تو ذرا ان کی کہانیاں سنتے جائیں اور شرماتے جائیں۔ ان کو جو یہ من گھڑت قصے سنانے کا اتنا وہ جسے کہتے ہیں نا، انہوں نے ڈپلوما اور پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کہ ہر چیز میں یہ کوئی نہ کوئی کہانی جو ہے نا اپنی طرف سے یہ جوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم ایک جمہوری جماعت ہیں اور ہم رول آف لاء میں بلیو کرتے ہیں، ہم ان کی طرح کی حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔ پہلے بھی اس طرح سے ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ جب ان کو سو کالڈ گولی لگی تھی تو ہمارا ایک آئین ہے، ہمارا ایک قانون ہے جو کہتا ہے کہ میڈیکو لیگل جو ہے آپ کو ایک سرکاری ہسپتال سے کرانا ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے شوٹ لگا کے یہ شوکت خانم پہنچ گئے جو کہ 3 گھنٹے دور تھا وہاں سے۔ بھئی آپ نے کیوں نہیں قانون کی پاسداری کی، کیوں نہیں آپ نے سرکاری ہسپتال سے اپنی رپورٹ بنوائی؟ تو اب جو ہم نے چیلنج کیا ہے فیصلہ وہ بھی انہی بنیادوں پہ کیا ہے کہ بھئی جو سزا یافتہ ایک قیدی ہے اس کا علاج سرکاری ہسپتال میں ہونا چاہیے، اور یہی قانون کہتا ہے۔
تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ان کو پرائیویٹ ایک ہاسپٹل میں یہ ایک انہوں نے دی ہے سپریم کورٹ نے اجازت، تو پھر ٹھیک ہے، باقی جو لاکھوں قیدی ہمارے سزا یافتہ ہیں ان کو بھی یہ سہولت ملنی چاہیے۔ اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں ہمارا علاج کرایا جائے تو ان کو بھی جانے دینا چاہیے۔ اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ایک کے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور۔ قانون تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے نا۔ عثمان صاحبہ تو اب ہمارا دیکھیں، جب سے وہ قید میں یا جیل میں ہیں، 5-6 ڈاکٹر ان کو ڈیلی چیک کرتے رہے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی۔ آپ کے تو جب تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہوئی، اور اگر ڈاکٹرز کے بورڈ جو پورا بورڈ ہے انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہسپتال لے کے جانا ہے تو وہ گئے، ان کو لے جایا گیا ہسپتال، اور وہاں پہ جو بھی ان کے آنکھ کا مسئلہ تھا یا کسی اور چیز کا تھا، جو انجیکشن دینے تھے، سارا کچھ ساری قاضی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، قاضی صاحب کو ذرا ایک دفعہ پھر سے ان کو تو بلکہ ان کے من پسند غذا دیتے رہے، وہ دیسی مرغی، دیسی گھی، بالکل ٹھیک ہے، دینی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے قاضی صاحب۔ سر آپ نے بھی کل من پسند کی اب ان کو اگر انزائٹی ہو گئی سر، لیکن ان کے سر اپنے اعتراضات سن لیے جو کہہ رہی ہیں عظمیٰ صاحبہ۔ قاضی صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ سر نہیں لگتا کہ قاضی صاحب تک آواز نہیں پہنچ رہی، پھر سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک شامل کریں گے۔